بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں اربوں اور خربوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا اور اس نے ہمیں یہ منصب دیا، ہمیں یہ عہدہ دیا، ہمیں یہ فضیلت دی کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. وہ ہر کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا، وہ لا شریک ہر کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنی محبت میں کسی کو شریک کرے. کسی کو اور اپنی محبت اور اپنی انسیت میں شریک کر لے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. اب چونکہ عقل والے کم ہیں اس لیے محبت والے بھی کم ہیں. محبت والے کم ہیں تو مودت والے بھی کم ہیں، مودت والے کم ہیں تو معرفت والے بھی کم ہیں. اسی لیے بعض معرفت کی باتیں ہم روک بھی لیتے ہیں اور چھپا چھپا کر بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ نہ معلوم کس کے سمجھ میں آئے کس کے سمجھ میں نہ آئے. جیسے کہ قبلہ نے نقوی صاحب نے ارشاد فرمایا، یقیناً چھپانا تو ہمارا کام ہے ہی نہیں، ہمارا کام تو عیاں کرنا ہے، ہمارا کام تو ظاہر کر دینا ہے. اس لیے کہ قرآن نے ہمیں چھپانے کا حکم نہیں دیا ہے، قرآن نے ہمیں ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے. اب ہم تو ہیں ظاہر کرنے والے، ہم تو ہیں دکھا دینے والے، ہم تو ہیں بیان کر دینے والے، لیکن قرآن سے پوچھو کہ چھپا دینے والوں کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ جو چھپاتے ہیں علی کے فضائل ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ارشاد فرما دیا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اللہ لعنت کرتا ہے کن پر؟ جو چھپاتے ہیں. وہ لوگ یہ جن باتوں کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے، واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگ جو ان کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں، کیونکہ میں نے ذرا سا ترجمے میں تصرف کیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ بعین ہی جو قرآن میں ہے وہ بھی عرض کر دیا جائے، اس لیے کہ منبر بڑی حساس چیز ہے اور یقیناً جب سامعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر سطح ذہنی کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، ہر مکتب کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، ہر عقیدے کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے. کوئی یہاں سے یہ تاثر لے کے نہ اٹھے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، لہذا وہ جو ترجمہ لفظاً ہے وہ بھی آپ کے حوالے کر دیا میں نے، کیونکہ قرآن کے آیتوں کا ظاہر ایک ہے لیکن باطن 70,000. اور جو فرمائی آپ نے یقیناً، اور میں ابھی گفتگو شروع کرنے والا ہوں، ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کون میرے دل اور دماغ سے نزدیک ہے اور کون دور ہے. فاصلے، یہ جو جسمانی فاصلے یہ اہمیت نہیں رکھتے، دماغی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، دل کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں تک جملے میرے پہنچ رہے ہیں. اور گفتگو کا جو میں نے سرنامہ بنایا ہے وہ ایک مقصد تھا کہ ابھی آ رہے تھے راستے میں ایک مسجد دیکھی تھی اور مسجد پر بہت بڑا بڑا لکھا ہوا تھا یا اللہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ بس یہی ایمان ہے، باقی سب کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے. لکھا ہوا تھا یا اللہ، مدد، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. راستے میں نے دیکھا کہ مسجد میں اتنا بڑا جملہ لکھا ہے اور یقیناً اسی پر مجھے گفتگو کرنا ہے کہ ہم 1400 برس سے اللہ ہی سے تو مدد مانگ رہے ہیں. اسی پر بات کرنا ہے، اسی کو کھول دینا ہے، اسی کو کھول کر بیان کرنا ہے. اگر آخری آدمی تک میرا ساتھ دے گا تو میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو میں نے کہا نا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. وہ کہ میرا مزاج نہیں ہے اتنی تیز تیز آیتیں پڑھنا، لیکن بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں تراویحاں ہیں تو یہاں تراویحاں بھی ہیں.
وہ لوگ جن باتوں کو ہم نے کھول کر صاف طور پر بیان کیا ہے، جو لوگ ان کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں تو ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو خود اللہ جب کسی کو اپنے کام میں شریک کر لے تو پھر اس کام میں شریک ہو جانا شرک نہیں کہلاتا، پھر اس کام میں اللہ کا شریک ہو جانا شرک نہیں کہلاتا۔ اب اللہ اگر لعنت کر رہا ہے کچھ لوگوں پر اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ان باتوں کو چھپا رہے ہیں تو اے لوگوں تم بھی لعنت کرو، تو گویا اس کام میں لوگ اللہ کے شریک ہو گئے۔ خاموش ہو گئے آپ؟ میں یہی تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کرنے بیٹھا ہوں اس وقت، بڑے آسان الفاظ میں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بھی لعنت کر رہا ہوں، اے لوگوں تم بھی لعنت کرو، تو اب اللہ کے کار لعنت میں کچھ لوگ شریک ہو گئے، تو اب ایسے لوگوں کو مشرک تو نہیں کہا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرک کون ہوتا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، کیا ہماری اپنی بنائی ہوئی شرک کی تعریف شرک ہے یا اللہ جسے شرک کہے وہ شرک ہے؟ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ مولا شرک کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے؟ اب وہ شرک کی تعریف مولا نے بیان کی۔ اب میں آپ کو اس تعریف کی روشنی میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مولا نے شرک کی تعریف بیان کی، مولا نے کہا کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم کرنا۔ مجھے نہیں پتا میرا جملہ پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا، سلامت رہے جس نے میرا جملہ وصول کیا، خدا اس کو خوش رکھے۔ معصوم کا جملہ ہے، اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم کرنا، اپنی رائے کو اولیت دینا، اپنی رائے کو فوقیت دینا۔ معصوم نے کہا یہ ہے شرک، اللہ جو کہے اس سے ہٹ کر کوئی بات بیان کرنا، اللہ جو کہے اس کو نہ ماننا، یہ ہے شرک۔ مثلاً ایک بڑی شرک کی مثال ہمارے سامنے ہے، یقیناً اللہ لائق سجدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی لائق سجدہ ہے، ہر جبین کا سجدہ اسی کے لیے ہے۔ لیکن وہ اللہ کہ جو لائق سجدہ ہے اس نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، سلامت میں اس نے کیا کہا؟ آدم کو سجدہ کر۔ مجھے بتاؤ تاریخ شیطان کی روشنی میں بھی، جس نے بھی شیطان کی تاریخ پڑھی ہے اور تفسیر قرآن کی روشنی میں بھی، مجھے بتاؤ کیا کہیں یہ لکھا ہے کہ شیطان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا تھا؟ نہیں، وہ توحید کا قائل تھا، وہ اللہ کر رہا تھا، وہ اللہ سے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ صرف تو ہی لائق سجدہ ہے، وہ شرک کر ہی نہیں رہا تھا۔ جب شرک نہیں کر رہا تھا تو کیوں اسے باہر نکال دیا اللہ نے؟ کیوں کہہ دیا کہ تو کافر ہو گیا؟ کافر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس کو میں ماننے کا حکم دو، جس کو میں کہوں کہ مانو، اگر اس حکم سے انکار کیا تو یہ ہے شرک، یہ ہے کفر۔ تو سب سے پہلا مشرک شیطان تھا، سب سے پہلا کافر شیطان تھا کہ جس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا، جس نے اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دی۔ یہ تو میں نے ایک مثال دے دی، اب بچے کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ معصوم نے یہ کیا کہا کہ جو اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دے دے اس سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی میرے پاس مثال کوئی نہیں ہے کہ پیغمبر غدیر میں اللہ کی رائے پیش کر رہے تھے کہ میرے بعد میری مسند پہ علی بیٹھے گا۔ یہ اللہ کی رائے تھی، یہ اللہ کی رائے تھی، اللہ کا حکم تھا کہ من کنت مولا فہذا علی جن مولا۔ اب اس رائے پر کوئی اپنی رائے نہیں، اس رائے پر کوئی اپنی رائے کو لے آئے، کوئی اپنی رائے کو لے آئے، کوئی اپنی رائے کو فوقیت دے دے گا، یہ ہے شرک۔ اب شرک کی تاریخ میرے عزیزوں دیکھنا پڑتی ہے۔ نوجوان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ شرک کر رہے ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں۔ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعت کیا ہے، کون سے اعمال ہیں کہ جو شرک والے اعمال کہلاتے ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ایمان والے اعمال کہلاتے ہیں۔ عین ایمان، عین دین قرآن بیان کرے گا وہی ہوگا، اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے میں نے کہا جملہ پڑھا تھا میں نے، اور جملہ آپ کے حوالے کر دیا کہ 1400 برس سے میں اور آپ اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی عقدہ کشا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس سے کس کو انکار ہے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا نظام کیا ہے۔ خوش رہے ہم، جیتے رہے ہم،
اللہ کا نظام کیا کہہ رہا ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور اتنی مجلسیں آپ نے سنی ہے کہ جملہ سمجھنے میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی. عامر بھائی نے مجھے دیا ہوا ہے وقت کہ مجھے اپنا وقت اپنے وقت کے دائرے ہی میں کام کرنا، لیکن شاید مجھے اجازت دی، اگر تھوڑا سا وقت آگے بڑھ جائے تو مجھے اجازت ہے. آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اس لیے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ایک نظام ہے. مثلا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. آؤ اسی بات پر، اسی آیت پر گفتگو کرتے ہیں. اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. وہی اللہ جس نے یہ آیت کئی مرتبہ قرآن میں دہرائی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کئی مرتبہ مختلف جگہوں پہ یہ آیت ذرا سی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ دہرا دی گئی ہے. وہ اللہ جو ہر شے پر قادر ہے، اس اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ سورہ مبارکہ یاسین کی آخری آیت کہ جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے وہ اس شے سے کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی مرحلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ درخت یہاں پر ہے، دیکھ رہے ہیں کتنا تناور ہے، اس کا تنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا موٹا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں، کیا یہ درخت ایک دم ایسے ہی وجود میں آ گیا تھا؟ کم از کم 25 سال میں یہ ایسا ہوا. یہاں جو میرے بزرگ تشریف فرما ہے، کیا یہ پیدا ہی بزرگ ہوئے تھے؟ نہیں، ان کو ایک عرصہ لگا ہے. میرے بزرگ آ رہے ہیں، ان کی ریش مبارک ایک دم سے سفید نہیں ہو گئی. یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ریش تھی بھی نہیں، ایسا ایسا تشریف لا رہے. تو اب یہ جو درخت اتنا تناور ہوا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے 25 سال لگے ہیں اس درخت کو اتنا تناور ہونے میں، اس کا تنا اتنا موٹا ہونے میں 25 سال لگے ہیں، اس کو چھتنار بننے میں اتنا عرصہ لگا ہے، اس کو سایہ دینے میں اتنا عرصہ لگا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے لیے، کہ مجھے جواب دینا، کہ کیا اللہ کے لیے یہ بات ناممکن تھی کہ ایک بار کن کہتا اور اتنا ہی بڑا درخت وجود میں آ جاتا؟ کہتا کون ایک دم سے اتنا بڑا درخت وجود میں آ جاتا؟ نہیں ہوا ایسا. کسی نے 25 سال پہلے ایک چھوٹا سا بیج لگایا ہوگا، اس بیج کو منو مٹی تلے دبایا ہوگا، اس مٹی کو پانی دیا ہوگا، اسے کھاد دی ہوگی، اسے سورج کی روشنی دی ہوگی، اس کی پرورش کی ہوگی، تب جا کے چھوٹا سا بوٹا پھوٹا ہوگا، اس بوٹے کی بھی پرورش کی ہوگی، تب جا کے وہ پودا بنا ہوگا، اس پودے کی بھی دیکھ ریکھ کی ہوگی، تب جا کے وہ درخت بنا ہوگا. 25 سال میں اس پوزیشن میں آیا جس کے سائے تلے تم بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ کیا ہے کہ اللہ مجبور ہے بیج کا؟ توحید سن لو نا مجھ سے تھوڑی سی. کیا اللہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ ایک بیج کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ پھر جواب یہی ہے کہ یہ اس کا نظام ہے کہ جب تک بیج نہیں بویا جائے گا تب تک بوٹے سے پودا، پودے سے درخت، درخت سے چھتنار نہیں ہوگا. تو اس کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب پوری دیواروں پر 1400 برس سے میں نے لکھ دیا ہے کہ اللہ ہی کو مانو، اللہ ہی کو مانو، اللہ ہی سے مانگو. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تیرا نظام کیا کہتا ہے؟ نصرت کے بارے میں تیرا نظام کیا کہتا ہے؟ مدد کے بارے میں تیرا نظام کیا کہتا ہے؟ استعانت کے بارے میں تیرا نظام کیا کہتا ہے؟ کسی کی مدد کر دینے کے بارے میں تیرا نظام کیا کہتا ہے؟ ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ اعراف میں، بڑی مشہور و معروف آیت ہے اور تیزی سے گزر رہا ہوں اس لیے کہ اپنی منزل تک مجھے پہنچ جانا ہے. سورہ مبارکہ اعراف میں ارشاد فرمایا، بچپن سے آپ یہ آیتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے، اللہ کو انہی حسین ناموں سے پکارو. اچھا خاموش ہو گئے آپ، اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں تقریر تھوڑی اور لمبی ہو جائے، اس لیے کہ جتنے خاموش ہوں گے اتنی تقریر طویل ہوتی چلی جائے گی. بولنا ہے میرے ساتھ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ہر حسین نام اللہ کے لیے، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. چلو آؤ تاریخ اسلام سے اور آپ پلٹتے ہیں. ایک بار جناب موسیٰ سے کہا، جا موسیٰ، یہ فرعون نے بڑی بغاوت کی ہوئی ہے، سرکشی کی ہوئی ہے، ہم موجود ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہم بنا ہوا ہے. ہم ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہم بنا ہوا ہے. نہیں، جملہ اور آسان کر دو، ہمارے ہوتے ہوئے ہماری کرسی پر بیٹھ گیا ہے. جان موسیٰ بتاؤ کہ الوہیت کی کرسی کے حقدار ہم ہیں.
توحید ہماری ہے، ہم ہیں واحد خالق و مالک. جاؤ اس کو بتاؤ ہم اللہ ہیں، ہم رب ہیں. جاؤ موسیٰ جاؤ. موسیٰ سے کہا جاؤ، قرآن ہے جا کے پڑھنا. اب ذرا سا ہاتھ جوڑ کے پروردگار سے بارگاہ تقدیس میں عرض کرو کہ پروردگار یہ جس فرعون کے سامنے تو موسیٰ کو بھیج رہا ہے، یہ فرعون اکیلا نہیں ہے، بہت بڑا دربار ہے اس کا، اس کے درباری بھی ہے، اس کے محل کے چاروں طرف ہزاروں سپاہی ہیں، ہر سپاہی کے ہاتھ میں تلوار، نیزہ، خنجر ہے، اسلحے سے لیس اس کے پاس بڑی بڑی فوج بھی ہے، بڑا لشکر بھی ہے، بڑی سپاہ بھی ہے. تنہا نہیں بیٹھا ہوا، اکیلا نہیں بیٹھا ہوا. پروردگار تیرے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ موسیٰ کے ساتھ بھی اتنا ہی لشکر رکھ دے تاکہ لشکر کا مقابلہ لشکر سے ہو جائے، دونوں طرف لشکریوں کی تعداد برابر ہو جائے. تب تیرے انصاف پر ہم یقین کریں گے کہ تو نے ہزاروں کے مقابلے پہ تنہا کو بھیج دیا ہے. بارے موسیٰ کے ساتھ بھی کوئی لشکر ہونا چاہیے، لشکر کے ہاتھ میں خنجر، ہتھیار، اسلحہ، تلوار، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تاکہ برابر کا ٹاکرا ہو، برابر کا مقابلہ ہو، برابر کا حملہ ہو. تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ کون صاحب قوت ہے اور کون شکست والا ہے. تو آواز قدرت آئے گی کہ ہم خالق ہیں، تم مخلوق ہو. مخلوق ہوتے ہوئے تمہیں یہ بات معلوم ہے اور ہمیں نہیں معلوم. تمہیں بتائیں کہ لشکر کا مقابلہ لشکر سے ہوتا ہے، تم جانتے ہو کہ برابر کا حملہ ہونا چاہیے، کیا ہمیں یہ بات نہیں معلوم؟ اچھا پروردگار تو تنہا بھیج رہا ہے موسیٰ کو. آواز آئے گی کہ تم قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہو تو کھڑے کھڑے تیزی سے پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہو، رک کر غور بھی نہیں کرتے. ہم نے جب موسیٰ کو بھیجا تھا تو موسیٰ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، تو ہم نے موسیٰ سے کہا تھا نہیں نہیں موسیٰ جانے سے پہلے ہم سے مدد مانگنا. موسیٰ نے مدد مانگی تو ہم نے کہا نہیں نہیں موسیٰ اپنی طرف سے مدد نہ مانگنا، جیسے ہم کہیں ویسے ہم سے مدد مانگنا. موسیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاں پروردگار کیسے مدد مانگی جائے؟ اللہ نے کہا جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو دہراتے جاؤ. اللہ کی طرف سے الفاظ جاری ہوئے، موسیٰ دہراتے گئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. ہم نے یہی تو کہا تھا کہ موسیٰ جا رہے ہو فرعون کے مقابلے پر تو ہم سے مدد مانگ کر جانا، اور ایسے مدد مانگنا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میری کمر کو مضبوط کر دے، میرے لیے ایک مددگار بھیج، اور مددگار بھی کوئی باہر والا نہ ہو، میرا بھائی ہی ہو. کہا کہ ہم نے کہا کہ جاؤ ہارون کو لے کر جاؤ، اس لیے کہ جب ہم کسی کو نبی کا مددگار نامنیٹ کر دیں، نامزد کر دیں، تو پھر وہ ایک ہی 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے، پھر وہ ایک لاکھوں کے برابر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو موسیٰ سے براہ راست پرواز کرتے ہوئے ختم مرتبہ کے دور تک آ جاؤ. 1400 برس پہلے یہی معاملہ ہوا ہمارے نبی کے ساتھ. نبی سے اللہ نے کہا تم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ تم اس قوم کو بتا دو کہ تم نبی ہو، اور جاؤ نکلو مکے کی گلیوں میں ہمارے ہونے کا اعلان کرو، کہہ دو لا الہ الا اللہ کا پیغام دے دو. جاؤ دنیا سے کہو کہ یہ بتان باطل جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں ان کو نہ مانو، اپنے بنائے ہوئے کو نہ مانو، ہمارے بنائے ہوئے کو مانا کرو. جاؤ نبی مکے کی گلیوں میں اعلان کرو، طائف کی گلیوں میں اعلان کرو. تو پھر ہاتھ جوڑ کر پوچھو بارگاہ تقدیس پروردگار میں کہ پروردگار تیرا نبی تنہا ہے، وہاں ابو جہل ہے، وہاں ابو لہب ہے، معلوم کتنے ابو ہیں جو مختلف گھروں میں رہ رہے ہیں. پروردگار اپنے نبی کے ساتھ کم از کم ایک لشکر تو بھیج، جتنے کفار مکہ ہیں ان کی تعداد کے برابر پیغمبر کا لشکر تو ہو جائے تاکہ مقابلہ برابر کا ہو، تاکہ حملہ برابر کا ہو. توجہ میں نہیں جانے، پیغمبر کے پاس بھی اسلحہ آ جائے، ہتھیار آ جائے تاکہ مقابلہ برابر کا ہو جائے، پھر اپنے نبی کو بھیجو. آواز قدرت وہی آئی جو موسیٰ کے وقت آئی تھی کہ ہم خالق ہیں، تم مخلوق ہو. تمہیں مخلوق ہوتے ہوئے مجبوریوں کا احساس ہے، ہمیں نہیں پتا. تم قرآن پڑھتے ہو لیکن رک رک کر نہیں پڑھتے، تم نے غور ہی نہیں کیا. جب ہم اپنے نبی کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیج رہے تھے تو ہم نے اپنے نبی سے یہی کہا تھا کہ اے نبی جا تو رہے ہو لیکن مدد مانگ کر جاؤ، ہم سے مدد مانگ کر جاؤ. ہمارے نبی نے مدد کی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے. ابھی چاہتا تھا نبی کہ دعا کے لیے کچھ الفاظ بیان کرے، ہماری آواز آئی نہیں 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 نہیں، اے میرے محبوب اپنی طرف سے نہیں، جو الفاظ ہم کہہ رہے ہیں انہی الفاظ کو دہراؤ.
نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاں پروردگار کیا کہنا ہے؟ آواز قدرت آئی کہو، اور ہمارے کہے ہوئے کو دہراتے جاؤ۔ نبی نے ہاتھ اٹھایا، آواز آئی کہو، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، پروردگار جہاں داخل کر خیر سے داخل کر، جہاں سے باہر نکال خیر سے باہر نکال، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگاروں کا بادشاہ بھیج دے۔ خوش رہے جو آپ نے یہ جملہ سنا ہے، بچپن سے آپ یہ آیتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات آپ کے حوالے نہیں کرنا، لیکن جملہ اب دینا ہے جس کے لیے زحمت کی ہے۔ جاؤ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھو کہ جہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، لیکن کیسے مانگو؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنی طرف سے مددگار نہیں، مددگاروں کا بادشاہ بھیجنا، مددگاروں کا بادشاہ بھیجنا۔ تو 1400 برس سے آیت ہر روز تلاوت کرنے والے کو ایک پیغام دے رہی ہے، اور پیغام یہی دے رہی ہے کہ اے اللہ سے مدد مانگنے والے، آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے مشکل میں مدد نہیں مانگی جاتی، مددگار مانگا جاتا ہے۔ مدد نہیں، مددگار مانگا جاتا ہے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اے نبی ہم سے کہو کہ یا اللہ مدد کر۔ بتائیے پریشان تو نہیں، کوئی ناراضگی تو نہیں ہے اس موضوع پر؟ پھر تو موضوع بدل دو، اس لیے کہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی درایت نہیں، کوئی استدلال نہیں، قرآن کا تجزیہ ہو رہا ہے، تفسیر ہو رہی ہے، اور اپنی رائے سے نہیں ہو رہی، معصوم کے قول کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں تفسیر بالرائے حرام ہے، اپنی طرف سے تفسیر نہیں کی جاتی، لیکن قرآن کا ترجمہ جا کے پڑھنا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار میرے لیے اپنی جانب سے، میرے لیے اپنی جانب سے مددگاروں کا بادشاہ بھیج۔ نبی کو چاہیے تھی مدد، اللہ نے کہا ہم بتا رہے کہ ہم سے ایسے مدد مانگو، یعنی اللہ سے مدد نہیں، مددگار مانگا جاتا ہے۔ میں نے ابھی ایک جملہ کا جس پر آپ نے غور ہی نہیں کیا، اگر آیت یہ ہو جاتی اے نبی ہم سے کہو یا اللہ مدد کر، انصرنی یا اللہ، مثلا آیت ہو جاتی یا اللہ مدد کر، کوئی جھگڑا ہی نہیں، دیواروں پہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مسجد کے دروازے پہ لکھنے کی ضرورت نہیں، آیت ہو جاتی سب یا اللہ مدد کہہ رہے ہوتے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی ہم سے مددگار مانگو۔ ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن عامر بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب آؤ ایک مدد کا، میں نے کہا نا آپ خاموش ہوں گے تقریر خام خواہی آگے بڑھ جائے گی، یا تو آپ چالاکی کر رہے ہیں کہ تقریر آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اب میں کیا کروں کہ مجھے اپنی بات سمجھانا تھا۔ اللہ نے کہا کہ میری مدد کا معیار ہے، ایک معیار ہے میری مدد کا، اگر میری مدد چاہتے ہو تو اس معیار پر پورا کرنا پڑے گا۔ وہ معیار کیا ہے؟ سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد میں اللہ نے معیار اپنی مدد کا، توجہ جہاں جہاں انسان بیٹھے ہوئے، اپنی مدد کا معیار اللہ نے واضح کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا 14 برس سے اللہ مدد کر مدد کر، اللہ کیا کہتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے، جو جملہ کہہ رہا ہوں جملے کو پہنچنا، قرآن کی آیت ہے، بڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں، رازداری سے کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے رازداری سے نہ بتانا کہ تم تک جملہ پہنچا۔ اللہ کی مدد کا معیار کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ان تنصر اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیز؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثبات دے گا، تمہارے قدموں کو میدان جنگ میں جما دے گا، تمہارے قدموں کو میدان جنگ میں مضبوط کر دے گا۔
نہیں پہنچے آپ جملے تک. جملہ کھول دیتا ہوں جو بچپن سے سنتے چلے آ رہے چلے وہی جملہ کہہ دیتا ہوں. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ جس کی مدد کرتا ہے وہ میدان جنگ سے کبھی فرار ہی نہیں ہوتا. تمہارے قدموں کو میدان جنگ میں جما دے گا. تو اب جہاں پر بھی کوئی میدان جنگ سے فرار ہو جائے سمجھ لو اللہ اس کی مدد نہیں کر رہا. قرآن کی آیت ہے میرے عزیزو، میں کہہ رہا ہوں نا، روایت نہیں پڑھ رہا، کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ پہلے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے. پیغمبر نے بھی مسئلہ حل کر دیا کہ یہ اللہ کی مدد پہنچتی کس تک ہے، کس کی مدد کرتا ہے اللہ. پیغمبر نے ختم کر دی بات، نتیجہ دے دیا پیغمبر نے. ہاں دیکھتے رہو ادھر ادھر، لیکن کان میری طرف رہے، سنو مجھے، دیکھو کہیں پر. اس لیے کہ ہم تو قبر تک کہتے ہیں کہ سنو اور سمجھو، اور جو ہے نا وہ سب سے اقدامکم کہہ دیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے ختم کر دی بات، نتیجہ دے دیا پیغمبر نے کہ اللہ مدد کس کی کرتا ہے، اللہ کس کی مدد کرتا ہے. بچپن سے سن رہے ہو یہ جملہ، لیکن مجلس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ سامعین جتنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یاد دلایا جاتا ہے. پتہ سب کو سب کچھ ہوتا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، بچپن سے آپ تقریریں سن رہے ہیں، لیکن خطیب کا مقصد منبر پہ آگے ہوتا ہے کہ آپ کو باتیں یاد دلا دی جائے. ابھی آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا، اگر یاد آ چکا ہوتا پیغمبر کا جملہ تو اس وقت نعرے لگا رہے ہوتے. لیکن آپ کو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے. پیغمبر نے فوراً جملے کو کھول کے واضح کر دیا. ایک بار جیسے ہی علی کو بلند کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جیسے ہی کہہ دیا، اس کے بعد پھر زمین پہ رکھا وجود علی کو، اور اس کے بعد فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم وال من والا ہو وعاد من آدھا ہو وانصر من نصرہ ہو. پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس سے جنگ کر جو علی سے جنگ کرے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. پیغمبر نے نتیجہ دے دیا، اصول دے دیا، کلیہ دے دیا کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پہلے علی علی تو کرو، پہلے علی علی تو کرو اگر اللہ کی مدد چاہیے. اس لیے کہہ دیا اللہ نے کہ ٹھیک ہے نبی، ہم سے مدد مانگو.